کبھی آپ نے دیکھا کوئی اتنے خوبصورت انداز سے تورات کی تلاوت کرتا ہو، کوئی اتنے خوبصورت انداز سے انجیل کی تلاوت کرتا ہو؟ بھائی اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو آسمانی مذہب اگر کوئی ہے جس میں نجات ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ نے کہا اگر کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین اور مذہب کو فالو کرے گا قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا۔ کہ آدھے گھنٹے میں کس بات کو سمیٹ کے دلوں میں اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کو سمیٹوں اور جو میسج میں دینا چاہتا ہوں، میرا کیا میسج ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے۔ دیکھو بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کنفیوز آدمی ہو جس کو منزل کا پتہ ہی نہ ہو، وہ کبھی بھی سکون کی حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ غیر مسلم جو یہاں پر رہتے ہیں ان کی ایک منزل ہے، وہ دنیا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا۔ یہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں ہم جب مر جائیں گے تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، لہذا ان کا ہدف بہت واضح ہے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مسئلہ نہیں۔ ان کا ہے کہ بھئی مر کے ختم ہے، ہم جب ختم ہے تو بھئی دنیا کو انجوائے کرنا ہے، یہی ان کا ہدف ہوا نا۔ کیا خیال ہے بھئی، لائف کو کیا کرنا ہے؟ آپ کسی گورے سے پوچھیں ہم کیوں پیدا ہوئے، وہ کہے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے۔ تو ہر وہ چیز جو انجوائمنٹ میں رکاوٹ بنے وہ اس کو سائڈ پہ لگا دیتے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ جو مسلم ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیوں۔ مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم دنیا کے لیے آئے ہیں یا آخرت کے لیے آئے ہیں۔ کچھ کام ہم آخرت والے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہم دنیا والے کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم آخرت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کنفیوزڈ یہ نہیں ہے، کنفیوز کون ہے بھائی؟ ہم ہیں۔ تو کنفیوز آدمی کبھی سکون میں ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے بنے ہیں یا ہم دنیا کے لیے بنے ہیں۔ دیکھیں، ہم جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا، اس قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ ملک میں اللہ نے بیان کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اتنی مزے کی آیت ہے، یہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیں، پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے۔ میں بھی الحاد پہ نہیں جاتا، بیان لمبا ہو جائے گا میرا۔ یہ کائنات بنی نہیں ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے۔ اس پہ کیا ڈاروین کے کیا اشکالات ہیں وہ مفتی یاسر قاضی صاحب جواب دیتے رہتے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو جب کسی نے بنایا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی جب کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی بڑا چھمبے کا کام کرے، عجیب سا کام کرے، تو اس سے اس کی ریزن پوچھی جاتی ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنا دیا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین ہم نے بنائے ہیں یہ ایویں نہیں بنائے۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں، جو مجھے نہیں مانتے، اور ان کے لیے پھر بڑا سخت عذاب ہے جنہوں نے میری طرف نسبت کر دی کہ میں نے سب کچھ بنایا بلا وجہ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتا دے کیوں بنایا؟ تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، سب کا سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ ساری کائنات کیوں بنی ہے؟ بولے نا، میرے اور آپ کے لیے۔ تب بتاؤ، ساری دنیا میرے اور آپ کے لیے، تو کیا یہ پاسبل ہے ہم پیڑے کھانے کے لیے ہوں؟
پیڑے کھاتا ہے کہ میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا. انجوائمنٹ لائف کا ایک حصہ ہے, مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ کی رضا ہے, مقصد اچھا عمل ہے, مقصد جنت ہے, جہنم سے بچنا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو ماں باپ بوڑھاپے میں ملے اور بوڑھاپے میں اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہیں کر لیا, یعنی اس نے جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. تو نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. کائنات ہمارے لیے بنائی ہے تو ہماری رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جانور کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا, وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں ایک مقصد دیا ہے. وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. جو اچھا عمل کرے گا وہ کامیاب اور جو برا عمل کرے گا وہ ناکام. جانور مر کے مٹی ہو کے ختم, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. انسان مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتا, مٹی بنانے کے بعد یہ عمل ریورس ہوگا اور اللہ اس کو دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا نا, کہ تمام پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں لیکن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, حساب و کتاب ہوگا, تو ہر پیغمبر پہ ایک ہی اعتراض کیا گیا ہے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بھلا جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ یاسین کا آخری رکوع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا, کیونکہ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بہت پیدا ہوتا ہے جب آخرت کی بات ہوتی ہے نا. سب سے بڑا شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو ختم ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. تو یہ سوال نیا نہیں ہے, یہ سوال بہت پرانا ہے اور اس کا جواب بھی بہت پرانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر ایک ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا. تو اصل میں یہ اعتراض نبی پر تھا یا اللہ پہ تھا؟ نبی نے خود یہ دعویٰ تھوڑی کیا تھا, خود نبی نے تھوڑی دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کہ انسان جو یہ ہڈی لے کر آیا ہے مذاق اڑانے کے لیے, یہ دیکھتا نہیں ہے کہ آج تو یہ ہڈی ہے, کل یہ ہڈی بھی نہیں تھا, یہ پانی کا ایک قطرہ تھا, غلیظ قطرہ جس میں نہ آنکھ نہ ناک نہ دل نہ دماغ نہ جگر نہ گردے نہ پھیپھڑے, کچھ بھی نہیں تھا اس میں. نہ سانس لینے کے لیے ناک تھی, نہ دیکھنے کے لیے آنکھ تھی, نہ سننے کے لیے کان تھے. تو ہم نے اس پانی کو ماں کے رحم میں 9 مہینے رکھا ہے اور چلتا پھرتا سنتا دیکھتا انسان بنا دیا. تو جو اس طرح سے ایک پانی سے انسان بنا سکتا ہے وہ اس ہڈی کو ریورس کر کے دوبارہ کیوں انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ خوب سمجھ لو, یہ دعویٰ سائنسدانوں نے نہیں کیا کہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا, کہ ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے پیدا ہوگا. لوگ سائنس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیسے, کیا یہ پاسبل ہے؟ سائنسدان کہتا ہے یہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو سائنسدانوں نے سے کیوں پوچھ رہے ہو جا کے؟ جس نے پیدا کیا ہے یہ اس سے پوچھو. وہ کہتا ہے میں نے یہ اس طرح سے پیدا کر کے بتا دیا ہے, جو اس طرح کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, ایسا ہی ہے نا. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. اب بیوقوف انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بیوقوف انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو سائنٹیفکلی ثابت ہو چکا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, تو اٹ مینس کہ دودھ پیدا ہوتا ہے, باقی بچے کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی. لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بھائی بچے کو تو اسکول کی فیسوں کی بھی ضرورت ہے, کل علاج کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے, صبح ناشتے کے لیے بریڈ کی انڈوں کی ضرورت ہے, تو یہ تو صرف دودھ پیدا ہو رہا ہے. تو جو ظاہر پرست انسان ہے وہ یہ کہے گا کہ صرف دودھ کا تو سائنٹیفکلی ثابت ہے, باقی چیزیں سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہے, لہذا ہم نسل کو روکیں گے. اس لیے روکیں گے کہ صرف دودھ نہیں چاہیے بچے کو, بیسیوں اور چیزیں بھی چاہیے. لیکن جس کی عقل پہ پردے نہیں پڑے ہوئے, جو وحی کی روشنی میں عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی بچے جب پیدا ہوا اس کو اس وقت صرف دودھ کی ضرورت تھی, دودھ کا کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں تھا.
جس خدا نے روٹی سے بچے کی آنکھ بنائی، جس خدا نے روٹی سے بچے کی ناک بنائی، جس خدا نے روٹی سے بچے کے پاؤں اور دماغ بنائے، اس خدا کی قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. بچہ دنیا میں آتا ہے، فوراً اسی روٹی سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اٹ مینس کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ بچے کی بنیادی ضرورتوں سے غافل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اس کو دودھ کی ضرورت تھی، جو دودھ پیدا کر سکتا ہے، کل اگر اسکول کی فیسوں کی ضرورت ہوگی، اگر ہوگی ضرورت، بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہو، اگر ہوگی ضرورت تو وہ اس کا انتظام بھی کر دے گا. جب اس کو روٹی کی ضرورت ہوگی تو روٹی کا انتظام بھی کر دے گا. جب اس کو خربوزے کی ضرورت ہوگی تو خربوزہ پیدا بھی کر دے گا. یہ ہے عقل کا صحیح استعمال. تو جو کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. ان سے کہا جائے کہ پانی کے قطرے سے کیسے پیدا ہو گئے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اسپرم سے انسان پیدا ہو سکتا ہے، لہذا ہم یہ مان لیں گے. لیکن جو وحی کی روشنی میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سائنٹیفکلی یہ پاسبل کیسے ہوا کہ پانی سے انسان بن گیا؟ یہ پاسبل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو جو اللہ سائنٹیفکلی یہ کر سکتا ہے کہ پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر سکتا ہے کہ 9 مہینے میں وہ بچہ بن کے باہر آ جائے، تو مٹی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیوں نہیں کر سکتا کہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا دے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھنا. منہا خلقناکم، کیسے شاندار الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ کے. منہا خلقناکم، کتنا آسان کر دیا اللہ نے. جب ہم مٹی کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا میں نے تمہیں. حالانکہ مٹی کو دیکھ کے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ غفار بھائی بن سکتے ہیں، یہ ستار بھائی بن سکتے ہیں، یہ وسیم بھائی بن سکتے ہیں، یہ سبکتگین بن سکتا ہے، یہ جمشید بن سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی یہ مٹی ہے جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور گوشت پیدا ہوتا ہے، گھاس جانور کھاتے ہیں، دودھ پیدا ہوتا ہے، سوکھا چارہ جانور کھاتا ہے، اس سے تھوڑی دیر میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اسی سب چیزوں کے ملاپ سے اسپرم بنتا ہے، وہی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے بچہ بنتا ہے. تو یہ تھوڑے دنوں کے پروسیس ہے جس کو مٹی سے مختلف پروسیس سے گزار کر انسان بنا دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مٹی کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا کرو تو تمہیں میری قدرت پہ یقین آئے گا. منہا خلقناکم، اس مٹی سے میں نے کیا بنایا؟ انسان. پھر اس عمل کو ریورس کرتا ہوں، وفیہا نعیدکم، دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. یہ تو ہم صبح و شام مٹی سے انسان بنتے ہوئے اور انسانوں سے مٹی بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس لیے یقین کر لیا. یہ پروسیس ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ہم اس کو پر کبھی بھی یقین نہ لے کر آتے. تو اللہ کہتے ہیں اس مٹی سے میں نے انسان بنایا، انسان کو دوبارہ مٹی بنایا. 2 قدرت کے نمونے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، تیسرا میرے کہنے سے ایمان لے آؤ. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا دوں گا. تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ پیدا کر کے پوچھے گا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ. کیسے زبردست آیات ہیں. اے لوگو، اے تمام دنیا کے تمام انسانوں، اگر تمہیں شک ہے نا دوبارہ کیسے پیدا کروں گا تو اپنے ماضی کے پروسیس کو دیکھ لو کیسے ہوا ہے. ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس کا پانی کا قطرہ بنایا، پھر ماں کے رحم میں گیا جمع ہوا خون بنا دیا. ثم کا لفظ ہر جگہ آ رہا ہے، ثم آتا ہے تراخی کے لیے کہ ایک دوسرا پروسیس پہلے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے. مٹی سے منی کا قطرہ بننا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. مٹی الگ چیز ہے اور اسپرم بالکل، بولو نا، الگ چیز. پھر اسپرم کا ماں کے رحم میں جا کے بلڈ بن جانا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. پھر اس بلڈ سے گوشت بن جانا، علاقہ بن جانا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. پھر اس میں ہڈیوں کا پیدا ہو جانا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز. پھر اس میں آنکھ کا اگنا، کان کا اگنا، ناک کا اگنا، دماغ کی اتنی باریک باریک رگیں جن کو آپ چاند سے گھما کے لے آؤ، پائپ لائنوں کا پورا مجموعہ گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دینا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، قرآن کہتا ہے پھر بالکل ایک الگ تخلیق میں تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہوں. لا تعلمون شیئا، اس سارے پروسیس سے تم نا واقف تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہاری پیدائش کے لیے تمہیں کن کن مراحل سے کن کن اسٹیپ سے گزارا جا رہا ہے. اور پھر جب بڑے ہو کر تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پیغمبر آ کے تمہیں بتاتے ہیں جس خدا نے اس پروسیس سے بنا کے تمہیں پیدا کیا، تمہیں مارا، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تم کہتے ہو سائنٹیفکلی یہ پاسبل نہیں. تو اس خدا کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ سارے کام سائنسدان کر رہے تھے کیا ہے بھائی؟ سائنس تو بس ایکسپلین کر رہی تھی کہ ایسے ہوا ہے، کر میں رہا تھا. تو جو ایسے کر جب دوبارہ ہو جائے گا تو سائنس پھر بتائے گی ایسے ہو گیا ایکچولی.
یہ ریورس ایسے ہو گیا. میدان حشر میں بہت سارے سائنسدان مل کے بیٹھیں گے ہوا کیسے یہ, تو وہ اس کی لاجک بتا دیں گے, یار ایکچولی یہ ہوا تھا, یوں ہوا تھا, یہ ریورس ہو گیا. تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو, ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, جب آخرت ہے تو تم سے چند سوال ہوں گے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں نے پیدا کیا کون اچھا عمل کرتا ہے. کیوں پیدا کیا بھائی, تو اب یہ تو کلیئر ہو گیا نا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. آزمائش ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, جو اچھا عمل کر رہا ہے جنت, اور جو برا عمل کر رہا ہے جہنم. 5-10 منٹ آپ کے